ہوتا کہ کوئی دوسرا شخص اسی ٹریڈ مارک پر اپنا مال اور وہ بھی 2 نمبر مال فروخت کرنا شروع کر دے. تو جب یہ ہمارا عام دنیا کا اصول یہ ہے تو پھر دیکھیے کہ اگر ان چیزوں کو ہم فراڈ، دھوکہ اور بددیانتی کہتے ہیں تو یہ کہاں کی دیانتداری ہوگی کہ وہ ٹریڈ مارک جو مسلمانوں نے جس کی حفاظت 14 صدیاں ہو گئی، اس سے بھی زیادہ عرصہ گزرا ہے، اور یہ مسلمانوں کی پہچان ہے کہ مسجد کا لفظ جب بھی بولا جائے گا تو مسلمانوں کی پہچان ہے. ام المومنین کا لفظ جب بولا جائے گا تو یہ مسلمانوں کی اصطلاح ہے. صحابی کا لفظ یہ ہماری میراث ہے، اور اسی انداز میں ساری اصطلاحات یہ ہمیشہ ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں. ان اصطلاحات کو استعمال کرنے کا حق ہمارا ہے، ان لوگوں کا نہیں. اگر غور کریں تو یہ بنیادی انسانی حقوق ہمارے پامال ہو رہے ہیں یا ان کے پامال ہو رہے ہیں؟ تو اصل میں یہ مطالبہ ہمیں کرنا چاہیے. لہذا اہل مغرب نے آزادی اظہار رائے کے نام پر جو غدر مچا رکھا ہے اور قادیانیوں کی جو حمایت کر رہے ہیں، یہ سراسر زیادتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا حق پامال ہو رہا ہے، اور ان کی اصطلاحات کو غلط طور پر استعمال. ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے، وہ اپنی مسجدیں اپنی عبادت گاہیں بناتے ہیں تو بنائیں، لیکن ان کو مسجد نہ کہیں. وہ جو چاہے کرتے ہیں، اس کو اس حوالے سے ہم اس کا جواب اور انداز میں دیں گے، لیکن وہ ہماری اصطلاحات کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. میں نے 2 واقعے سیرت سے عرض کیے ہیں، دونوں پر غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ دونوں واقعات بات کو واضح کرنے کے لیے بالکل کلیئر ہے. جب مسلمہ نے یہ کہا کہ آپ اور میں دونوں نبوت میں شریک ہیں، یا تو آپ یہ کر لیں کہ اپنے بعد مجھے جانشین بنا دے، تب بھی میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور یا شہروں کا نبی آپ ہو جائیں اور دیہات کا مجھے بنا دیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے سے جواب دیا تھا وہ یہی تھا کہ زمین اللہ کی ہے، اور وہ اپنے صالح بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. کھجور کی چھڑی تھی اور اس کو آپ نے پکڑ کر اس کے پتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر وہ پتا بھی مجھ سے طلب کرے تو اس کو بھی نہیں دوں گا. ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ایسا سوراخ باقی نہیں ہے جہاں سے کوئی گنجائش نکلتی ہو کسی بھی حوالے سے. لہذا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کسی بھی گروہ کو کسی بھی حوالے سے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بنیادی انسانی حقوق ان کے پامال نہیں ہو رہے بلکہ مسلمانوں کے ہو رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری اصطلاحات ہیں، ہمارا ٹریڈ مارک ہے، ہمیں اس کا حق ہے، ان لوگوں کا نہیں. اگر وہ اپنا مال بیچنا چاہتے ہیں، اپنی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اپنے عنوان سے کریں، اپنی اصطلاحات کے ساتھ کریں. ہمیں اس پر اعتراض ہوگا تو وہ علمی ہوگا، اس حوالے سے اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ بات کوئی اپنے اندر وزن نہیں رکھتی جس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. ایک اور بات عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا، اسلام پر اعتراضات کے حوالے سے بھی اور قادیانیوں کے نقطہ نظر سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آج کے جدید دور میں کوئی شخص اگر اپنی رائے تبدیل کر لے تو معروف قانون اور اصول یہ ہے کہ رائے کی تبدیلی میں ہر آدمی آزاد ہے. اہل مغرب کہتے ہیں کہ وہ آدمی عیسائی ہے، مسلمان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کی مرضی، اگر ہو گیا تو ہمیں کیا. تو آپ کو کیوں اعتراض ہوتا ہے کہ کوئی اگر شخص مسلمان سے عیسائی ہو جائے یا قادیانی ہو جائے؟ تو آپ کے اندر بھی یہ گویا کہ یہ وسعت نظری ہونی چاہیے، وسعت قلب بھی ہونی چاہیے. تو میں یہاں یہ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، اگرچہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے مرتد کے حوالے سے. میں نے اس کی بنیادی بات جو ہے وہ شروع میں کر دی کہ اللہ کے رسول نے کہ اصول کے طور پر یہ ذکر کر دیا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو. لیکن قادیانیوں کے حوالے سے اور اوورآل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل مغرب کے اس اعتراض کے اندر بھی کوئی وزن نہیں ہے. اس وقت بھی مسلمان جس قدر نرمی کا مظاہرہ قادیانیوں کے حوالے سے کر رہے ہیں اس سے زیادہ واضح مثال موجود نہیں ہے کہ نہ صرف پاکستان کا قانون ان کو جان مال اور عزت و آبرو کا تحفظ دیتا ہے، بلکہ علامہ اقبال کے دور سے دیکھ لیجئے کہ علامہ اقبال کو اس نقطہ نظر کو تقریباً ہمارے علماء نے قبول کیا ہے کہ قادیانی جنہوں نے وہ مرتد ہیں براہ راست جنہوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا وہ مرتد ہے، لیکن آگے ان کی جو نسل ہے اب وہ غیر مسلم کی اولاد کہلانے کی وجہ سے اس انداز میں واجب القتل نہیں ٹھہرے گی، بلکہ وہ غیر مسلم کی اولاد کے حکم میں آ جائے گی۔ لہٰذا ان کے لیے باقاعدہ ہمارے علماء نے اس پر فتوے دیے اور بات کی کہ ان کے لیے گنجائش ہے۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ سارے قادیانیوں کو قتل کر دیا جائے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری اصطلاحات اور ہماری روایات اور ہمارا نام استعمال نہ کریں، باقی ان کا جو نقطہ نظر ہے ہم ان کو علمی انداز میں اس کا جواب دیں گے۔ اور مرتد کے حوالے سے بھی اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن قتل کی سزا نافذ کرنے کا اختیار عام آدمی کو نہیں ہے بلکہ اسلامی ریاست اور اسٹیٹ کو ہے۔ تو لہٰذا اسلامی ریاست کی حق رکھتی ہے، عام آدمی کو کب ہم یہ اجازت دیتے ہیں اور کب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو قتل کرتے پھریں، یہ سزا ان کی وہی ہے، لیکن یہ حق اور یہ منصب جو ہے وہ اسلامی ریاست کو حاصل ہوگا۔ تو اہل مغرب کی طرف سے ارتداد کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور اظہار رائے کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور اسی حوالے سے جو دیگر اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتے۔ اگر خود مغرب کی روایات کو پیش نظر رکھا جائے تو بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو اصول اور ضوابط جن کو وہ اختیار کرتے ہیں اور جن کو وہ پیش نظر رکھتے ہیں، اگر انہی کو پیش نظر رکھنے کی اجازت ہمیں دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے اور وہ حق ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے؟ یہ اس دوسرے موضوع کے بعض جزوی پہلو تھے جن کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی۔ اگر آپ اہل مغرب کی پوری اسٹریٹجی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے فلسفے اور ان کی فکر پر غور کریں کہ وہ یہ مہم کیوں چلا رہے ہیں اور قادیانیوں کی سپورٹ ان کی ہمدردی میں کر رہے ہیں یا اسلام کی دشمنی میں کر رہے ہیں۔ بھئی ہمارا قادیانیوں کے ساتھ اختلاف بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ وہ ہمیں اپنے میں سے نہیں سمجھتے تو ہم ان کو اپنے میں سے کیسے سمجھ لیں گے؟ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ تھا تو ظفر اللہ خان جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی، وہ جنازے کے اندر شریک نہیں، وہ علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ آپ جنازے میں شریک کیوں نہیں ہو رہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے یا تو یہ سمجھ لیں، بڑا اس نے فلسفیانہ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں ایک مسلم، یا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ ہوں، یا مجھے ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لو۔ یعنی ان کا نقطہ نظر مسلمانوں کے حوالے سے بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جب بات یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسری ملت اور قوم سمجھ رہے ہیں تو پھر ہماری اصطلاحات اور ہماری روایات کو استعمال کرنے کا ان کا حق نہیں ہے۔ یہ دوسرا پہلو جس کی طرف میں نے اختصار کے ساتھ اشارہ کیا۔ اس موضوع کا تیسرا پہلو ہے فتنہ انکار ختم نبوت، اس کا تاریخی تناظر میں جائزہ، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب اس کے لیے وقت ہو، تقریباً 10 منٹ باقی ہیں، اس لیے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو کر لیجئے۔ کل بھی بات ہوگی، اگر کل اجازت ملی تو میں اس پر بات کر لوں گا، اور اگر کل جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اگر اس پر بات کرنی ہوئی یعنی فتنہ انکار سنت تو میں انشاءاللہ اس کے تاریخی تناظر میں 2 پہلوؤں سے آپ اس موضوع کو لے لیں۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں